الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلها قلتم انا هذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی 5 آیتیں اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات کا تعلق بھی جنگ احد سے اور ان سے پہلی آیہ کریمہ میں بلکہ چند آیات پہلے سے اس جنگ میں ہونے والے نقصان اور شکست کی چونکہ وجہ کچھ صحابہ کرام کی غلطی تھی، لیکن وہ قصداً غلطی نہیں تھی، غلطی ہی تھی۔ وہ لوگ بڑے مخلص تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ غلطی معاف کر دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کہ آپ بھی ان کی غلطی کو معاف کر دیں اور یہ کہ آئندہ ان کو اپنے مشورے میں شامل رکھیں، ان کی اس غلطی پر استغفار بھی کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی کچھ صفات بیان کی کہ آپ بڑے مہربان ہیں اور اللہ کی مہربانی سے ہی آپ ان لوگوں کے لیے مہربان ہیں۔ اور پھر گزشتہ آیت جو ہم نے پڑھی تھی اس میں نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی کو عالی ایمان پر اللہ نے ایک بہت بڑا احسان کہہ کر ذکر کیا کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے مومنوں پر نبی کریم علیہ السلام کو بھیج کر۔ اور یہ کہ نبی کریم علیہ السلام جب تشریف لائے تو ان کا کام یعنی کیا تھا؟ پہلا کام تھا اللہ کی آیات تلاوت کرنا۔ جب ان پہ اللہ کی وحی نازل ہو تو وہ وحی صحابہ کو سنانا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تلاوت 2 طرح ہوتی ہے، ایک ثواب حاصل کرنے کے لیے، ایک تعلیم اور تبلیغ کے لیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے دونوں طرح کی تلاوت کی ہے۔ اپنے طور پہ بھی آپ تلاوت کرتے تھے اور نماز میں تلاوت کرتے تھے، وہ تلاوت برائے ثواب ہوتی تھی، اور جب وحی نازل ہو جاتی تو آپ پڑھ کر سناتے تھے، یہ برائے تبلیغ ہوتی تھی۔ تو بات ایک کام تلاوت ہے۔ دوسرا کام تھا تزکیہ، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر لوگوں کو عمل کرا کے ان کو پاک صاف کرتے ہیں، کیونکہ عمل کے بغیر آدمی پاک نہیں ہوتا، یعنی خالی علم سے پاک نہیں ہوتا جب تک کہ علم پہ عمل نہ ہو۔ تو یعنی آپ باقاعدہ ان کو علم بھی سکھاتے ہیں، عمل بھی کراتے ہیں، اور اس طرح ان کے اخلاق، عادات، ان کے عقائد، ان کے اعمال سب کو پاک بناتے ہیں۔ اور تیسری بات فرمائی تھی کہ آپ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں، جہاں جہاں ان کو سمجھنے کی دشواری ہو آپ اللہ کے احکامات سمجھاتے بھی ہیں۔
سے بھی آپ ان کو یعنی اچھی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی جتنی بھی صحیح احادیث آپ سے ثابت ہیں وہ سب قرآن مجید کی تفسیر ہے، یعنی آپ نے جو کچھ بھی دین کے بارے میں کہا تو وہ دراصل قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ تو یہ تھے آپ کے کام، اور یہ کہ یہ لوگ جب تک آپ نہیں آئے تھے تو کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، ان کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا۔ آپ آئے تو ان کے لیے ہدایت کے راستے روشن ہوئے اور ان کو ہدایت ملی۔ یہ بیچ میں بات تھی، اور اب جو آیتیں تلاوت کی ہیں یہ پھر جنگ احد کے سلسلے میں، چونکہ جنگ احد میں کافی نقصان ہوا تھا، جیسے بار بار میں نے آپ کو بتایا کہ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور بعض صحابہ کرام کے جسم بھی دشمنوں نے کاٹ دیے، جیسے حضرت حمزہ کے جسم کے کئی 20 بنا دیے تھے۔ خود نبی کریم علیہ السلام کو بھی چوٹ آئی، زخمی ہوئے، تو اس طرح کافی نقصان ہوا۔ اس نقصان پہ صحابہ کرام کو بڑی پریشانی تھی، اور سوچتے تھے کہ آخر اتنی سخت نقصان ہمیں کیوں ملا جبکہ ہم حق پر بھی ہیں، اور ہمارے لیڈر، ہمارے رہنما نبی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ہمارے کمانڈر ان چیف اللہ کے نبی ہیں جی، اور اللہ کے حکم سے ہم نے یہ جہاد کیا ہے، تو پھر ہمیں یہ نقصان کیوں ہوا؟ تو یہ پریشانی ان کو لاحق تھی۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار اس پریشانی کو دور کرتے ہیں اور اس کی حکمت بتاتے ہیں کہ فتح بھی ہوتی ہے، شکست بھی ہوتی ہے، فائدے بھی دنیا میں ہوتے ہیں، نقصان بھی ہوتے ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ ہر بات کی حکمت ہر آدمی تو نہیں سمجھتا، اللہ کے کام میں ایک نہیں کئی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ان آیات میں سمجھاتے ہیں کہ جنگ احد کی شکست میں بھی کئی حکمتیں ہی ہیں، تمہاری نظر تو صرف نقصان پر ہے، اللہ کی نظر حکمتوں پر بھی ہے۔ فرماتے ہیں اولما اصابتکم مصیبت، کیا جب تمہیں جنگ احد میں مصیبت لگی، مصیبت پہنچی، تکلیف پہنچی، اور تم اتنے پریشان ہو گئے ہو، قد اصبتم مثلھا، حالانکہ تم اگلے سال دشمن کو اس سے ڈبل نقصان پہنچا چکے، یعنی اس سے پہلے سال جنگ بدر میں تم نے تو دشمن کا ڈبل نقصان کیا تھا، اس کے مقابلے میں تو تمہارا آدھا نقصان ہوا ہے، اور پھر اتنے پریشان ہو رہے ہو۔ تو آج جتنے تمہارے لوگ شہید ہوئے اتنے تو تم نے جنگ بدر میں قتل کیے ہیں دشمن، اور پھر تم نے مزید ان کے 70 آدمی قید بھی کیے، ان قیدیوں سے تم نے مال بھی وصول کیا، ٹھیک، اور تمہارا تو ماشاءاللہ قیدی کوئی ہوا ہی نہیں ہے، صرف شہید ہوئے ہیں اور قیدی کوئی نہیں ہوا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دشمن کے دل میں تمہارا خوف ڈال دیا تھا، اگرچہ دشمن کو کامیابی تو ہوئی تھی جنگ احد میں، لیکن اللہ نے ایسا خوف ڈالا کہ وہ تمہیں قید نہیں کر سکے، نقصان تو پہنچا گئے لیکن قید نہیں کر سکے۔ تو دیکھو تم نے تو ڈبل ان کا نقصان کیا تھا، تمہارا تو سنگل ہوا اس کے مقابلے میں، قد اصبتم مثلھا۔ پھر کہتے ہو قلتم انا ھذا، پھر تم کہتے ہو یہ نقصان کہاں سے آ گیا، ہم اللہ کے پیارے لوگ ہیں، اللہ کے مومن لوگ ہیں جی، اور ہمارے اندر اللہ کا نبی بھی موجود ہے، پھر یہ نقصان کیوں آ گیا؟ تو قل ھو من عند انفسکم، آپ کہہ دیجئے یہ تمہاری غلطی سے آ گیا، یہ نقصان تمہاری غلطی سے آیا، یعنی اس کی ظاہری وجہ تمہاری وہ غلطی ہے جو تم نے نبی کے کہنے پہ اس جگہ کو کیوں چھوڑا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، تم نے اس پہاڑی سے نہیں آنا، اور جو ہی فتح ہوئی تو تمہاری اکثریت نے نہ صرف یہ کہ پہاڑی کو چھوڑا بلکہ آپس میں جھگڑا بھی کیا اپنے لیڈر کے ساتھ، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ جو اس قافلے کے
یعنی سربراہ تھے، ان کے ساتھ تھوڑی سی بات چیت بھی ہوئی. تو ایک تو تم نے آپس میں جھگڑا کیا، ایسا جھگڑا تو نہیں تھا مار پیٹ والا، لیکن بار میں تو ہوئی نا. اور دوسرا تم نے وہ مورچہ چھوڑا اور میدان میں آئے، تو غلطی تو تمہاری اپنی تھی، اسی سے تو شکست ہوئی. تو یہ ظاہری وجہ یعنی تمہاری اپنی غلطی تھی. ان اللہ علی کل شیء قدیر. باقی بات فتح شکست کی تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جو اللہ فتح دے سکتا ہے وہ شکست بھی دے سکتا ہے. تو اصل بات فتح شکست کی ہے وہ اللہ کا حکم ہے. ظاہری وجہ اس کی کچھ بھی ہو سکتی ہے، پر اصل وجہ فتح شکست کی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت یہ بات اللہ اپنی قدرت بتاتا ہے. اب یہ کہ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، وہ جو تمہیں تکلیف پہنچی، نقصان پہنچا اس دن جس دن دونوں پارٹیاں آپس میں لڑی، کافر بھی مسلمان بھی جنگی ہوتے. تو اس کی اصل حقیقی وجہ کیا ہے؟ فبإذن اللہ. تو یہ اللہ کے حکم سے، یعنی جو تمہیں تکلیف پہنچی، تمہارے لوگ شہید ہوئے، تمہیں نقصان ہوا، تو اصل حقیقی وجہ یہ کہ اس میں اللہ کا حکم شامل تھا، اللہ کی ایک مصلحت تھی، حکمت تھی، تو اس کے تحت یہ ہوا. اور ظاہری سبب تمہاری غلطی ہوئی، اصل وجہ اللہ کا حکم ہے بإذن اللہ. اچھا، اللہ تعالیٰ کی حکمت اس میں کیا تھی اس کو بیان کرا. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، حکمت یہ تھی تاکہ اللہ تعالیٰ جو پکے اور کھرے اور سچے مومن ہیں ان کو ظاہر کر دے. یا یعلم کا معنی یوز ہے، اچھا جاننا نہیں، جانتے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی کہ کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے، کون مخلص ہے کون منافق ہے. لیکن اس موقع پہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ جیسے میں جانتا ہوں لوگ بھی جانیں کہ یہ کھرے لوگ ہیں، یہ کھوٹے لوگ ہیں، یہ منافق ہیں، یہ مومن ہیں. تو ایک موقع پہ تو کھرے کھوٹے کا امتحان ہو ہی چکا تھا کہ جب مدینہ منورہ سے فوج چلی تھی 1000، تو منافقوں کی ایک جماعت رستے سے واپس چلی گئی تھی. 300 آدمی عبداللہ بن ابی کے ساتھ واپس ہو گئے. تو ایک دفعہ تو منافق ظاہر ہو گئے، لیکن ابھی کچھ لوگ تھے، سب واپس نہیں گئے تھے، کچھ تھے. تو اللہ کی مصلحت یہ تھی کہ ان کا بھی پتہ چل جائے جو آئے ہیں پر دل کے کھوٹے ہیں، آئے ہیں لیکن منافق ہیں. تو اس شکست سے ان کا پتہ بھی چل گیا. تو اس لیے یعلم کا معنی کیا ہے؟ یوز ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے مومنوں کو. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ ظاہر کر دے منافقوں کو. اس لیے کہ جب شکست ہوئی مومن پریشان تو ضرور ہوئے، لیکن انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جو ایمان کے منافی ہو، کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا. لیکن جو منافق تھے نا انہوں نے شور اور واویلا مچا دیا. اس کو اللہ تعالیٰ آگے ذکر فرمائیں گے کیا کیا باتیں کی. ایک کہ ان کی زبان سے ان کے اندر کی بات زبان سے آگے نکل گئی. دل میں جو کھوٹ تھا وہ جب شکست ہوئی نا تو وہ بات زبان سے انہوں نے نکال دی، پتہ چل گیا کہ یہ ایسے ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ عین شکست کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے جیسے پیچھے گزر چکا ہے کہ مسلمانوں کی پریشانی دور کرنے کے لیے ان پہ نیند ڈال دی تھی. اونگنے لگ گئے مسلمان. جب اونگے نا تو ان کی پریشانی ختم ہو. تو جنگ کے دوران اگر نیند آ جائے تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہتے ہیں، اور نماز میں آ جائے تو کہتے ہیں شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. نماز میں نیند آنا اچھا نہیں ہے، اور جنگ کے دوران نیند کی اچھی بات ہے، اس سے وہ شیطانی خیالات نکل جاتے ہیں. تو مسلمان جب پریشان تھے تو اللہ نے ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے ان پر
نیند تھوڑی سی ڈال لی، تھوڑا سا ایسے اونگے، پریشانی ختم ہو گئی۔ لیکن یہ اونگ منافقوں پہ نہیں آئی تھی، منافقوں پہ نہیں آئی، اس لیے وہ اول سے آخر تک پریشان ہی رہے اور باتیں کرتے ہی رہے۔ تو ایک نیند ڈالنے اور نہ ڈالنے سے بھی منافق اور مومن کا پتہ چل گیا، اور دوسرا یہ کہ شکست کے بعد منافقوں نے اپنے اندر کی بات زبان سے نکال لی، اس سے بھی پتہ چل گیا۔ تو ظاہر ہو گئے جو لوگ جنگی احد میں کھرے یا کھوٹے تھے، اور یہ کھرے کھوٹے ظاہر کرنے کے لیے بھی تھوڑی دیر شکست سے تمہیں دو چار کیا۔ اب جو منافقوں کا نفاق جس بات سے ظاہر ہوا نا، وہ بات اب اس کی تفصیل بتا دوں۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، منافقوں سے کہا گیا تھا اس موقع پر، آؤ اور اللہ کے راستے میں دشمن سے لڑو، آؤ اور اللہ کے راستے میں دشمن سے لڑو۔ اَوِدْفَعُوا، یا اگر باقاعدہ جنگ نہیں کرنا چاہتے تو کم سے کم ڈیفنس تو کرو، اَوِدْفَعُوا، ڈیفنس تو کرو، یعنی دشمن آ جائے حملہ کرے تو کم سے کم مسلمانوں کی مدد تو کرو۔ اگر آگے بڑھ کے ان کے ساتھ نہیں لڑتے تو آئے ہوئے دشمن کو روکو تو صحیح نہ۔ تو یہ دو باتیں ان سے کہی گئی تھی منافقوں سے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جنگ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اقدامی جنگ جس کو جارحانہ جنگ بھی کہتے ہیں، اور ایک دفاعی جنگ۔ ٹھیک ہے، تو اسلام میں اکثر جنگیں تو دفاعی ہیں، ڈیفنس کیا مسلمانوں نے، صرف آگے بڑھ کے دشمن کے پیچھے گئے نہیں، کبھی گئے بھی ہیں لیکن کم، زیادہ تر تو دشمن آیا ہے اور آپ نے ان کو روکا ہے۔ لیکن اس سے معلوم ہوا کہ دونوں طرح کی جنگیں اسلام میں جائز ہیں۔ ڈیفنس تو آدمی کرتے ہی کرتے ہیں، آئے ہوئے دشمن کو تو روکتا ہی روکتا ہے، لیکن کبھی دشمن کی طرف جا کر اس کو نقصان پہنچانا جب ضرورت پڑے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اب دیکھیے، اگر کسی جگہ ظلم و ستم ہو رہا ہو، جی، یعنی لوگ نقصان پہنچا رہے ہوں، ظلم کر رہے ہوں، تو کیا مسلمان بیٹھے ہوئے دیکھتے رہیں گے؟ نہیں، بلکہ ان کو حکم ہے کہ آپ بڑھو جاؤ اور ظالم کو ظلم سے روکو، وہ تمہارے پاس آئے یا نہ آئے، جا کے اس کو روکو۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو دونوں طرح کی جنگیں ٹھیک ہیں، یعنی ضرورت پڑے تو جاؤ اس پہ حملہ بھی کرو، اور زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ دشمن آئے تو اس کو روکو۔ تو اسی لیے ان منافقوں سے کہا گیا تھا کہ چلو یا تو آگے بڑھ کے دشمن سے لڑو، اگر یہ تم میں ہمت نہیں تو کم سے کم آنے والے دشمن کو تو روکو جو تمہارے بلائے، جیسے جنگ بدر میں وہی آئے تھے، جنگی احد میں وہی آئے تھے، جنگی احزاب میں وہی آئے تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ جب ان کو یہ دو باتوں میں سے ایک کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو قالوا، منافق کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لو نعلم قتالا لاتبعناکم، کہ اگر یہ کوئی جنگ ہوتی تو ہم ضرور تمہارے پیچھے چلتے۔ یہ تو جنگ ہی نہیں، یہ تو جنگ ہی نہیں، جنگ ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ جائیں۔ کیا مطلب؟ یعنی دیکھو ذرا، وہ 3000 ہیں، تم 1000 ہو، بھلا 3000 کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ایک تو یہ کہ ان کی تعداد زیادہ ہے، تو جہاں زیادہ تعداد ہو ان سے لڑنا تو اپنے آپ کو مارنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جی آپ نے ہمارا مشورہ نہیں مانا، ہم نے کہا تھا کہ میدان میں ان سے نہیں لڑتے، شہر میں لڑیں گے، ان گھروں میں رہ کے لڑیں گے، کیونکہ جب تعداد دشمن کی زیادہ ہو تو جب شہر میں لے کے لڑیں گے تو پھر اس میں عورتیں بھی شامل ہوں گی، بچے بھی شامل ہوں گے، سب لڑیں گے۔ اور جب
میدان میں لڑیں گے تو وہاں تو صرف جوان جائیں گے اور ان کی تو تعداد ہی تھوڑی سی ہے. تو آپ نے ہمارا مشورہ نہیں مانا. ہم نے کہا تھا مدینہ شہر میں رہ کر ان لوگوں سے لڑے. آپ نے نہیں مانا، میدان میں اترے. تو اس لیے یہ کیا جنگ ہے؟ یہاں تو اپنے آپ کو مروانا ہے. اب وہ ہیں 3000، ہمیں 1000. تو اس لیے وہ جو 300 جو واپس گئے تھے نا، انہوں نے یہی بات کہی تھی. جب وہ واپس جانے لگے تو ان کو کہا بھیا اللہ کے لیے آ کے لڑو، نہیں تو کم سے کم دشمن کو روکو تو صحیح نا. یہ کوئی جنگ ہے؟ یہ تو اپنے آپ کو مروانا ہے. یہ تو موت کے منہ میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے جی. تو یہ کوئی اس لیے ہم نہیں. تو یہ نفاق کی بات تھی جو دل میں تھی، زبان پہ آ گئی کہ یہ کوئی جنگ نہیں ہے. جب اللہ کا حکم ہے، اللہ کا نبی موجود ہے، اللہ کا نبی جا رہا ہے، پھر اس جنگ کو جنگ نہ کہنا، اس جہاد کو جہاد نہ سمجھنا، یہ نفاق ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان. یہ منافق تو ویسے ہی کافر ہیں، کیونکہ منافق تو کافر ہی ہوتا ہے، لیکن آج یعنی یہ بات کہ یہ ایمان کی نسبت سے کفر کے زیادہ قریب ہو گئے. کھل گئی بات. یعنی پہلے کفر کو دل میں چھپاتے تھے، آج تو کفر کی بات زبان پہ آ گئی، اور زبان پہ کفر کی بات لا کر یہ ایمان کے بجائے کفر کے قریب ہو گئی. کھل گئی بات، راز کھول دیا کہ اللہ جس کو جہاد اور قتال کہتے ہیں، جس کو جہاد اور قتال نہیں سمجھتے، نبی کی قیادت پہ ان کو اعتماد نہیں. یہ تو پھر اسلام تو نہیں. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم. منافق وہی لوگ ہیں جو اپنے منہ سے ایسی بات کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہوتی. دل میں کچھ اور ہوتا ہے، منہ سے اور بات کہتے ہیں. دل اور زبان ان کی موافق نہیں ہوتی. یہی تو نفاق ہے. تو اصل بات تو دل میں کفر ہے، لیکن ظاہر میں کلمہ پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، اور کبھی کبھی پھر یہ ہے کہ ایسے موقع پہ وہ کفر کی اندر کی بات زبان سے بھی نکل جاتی. واللہ عالم بما یکتمون. اور اللہ تو جانتے ہیں جو دل میں چھپاتے ہیں. اللہ کو تو پھر سے پتا تھا، لیکن یہ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے بھی وہ بات کہلوا دی تاکہ مسلمان اپنے اور غیر کو پہچان سکیں، منافق اور مومن کو سمجھ جائے. تو اس لیے یہ بات ہوئی. دوسری بات منافقین کے بارے میں یہ فرماتے ہیں الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا. منافق وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا. بھائیوں سے مراد یا تو ان کے قومی بھائی ہیں، کیونکہ منافق بھی دوسری قوم کے لوگ تھے نا، جن میں مومن تھے، اوس اور خزرج وغیرہ. یا بھائیوں سے مراد دینی بھائی رہے، یعنی کلمہ تو منافق بھی پڑھتے تھے، تو اس لحاظ سے بظاہر وہ بھی دینی بھائی ہوئے. تو خیر، یعنی منافقین نے اس شکست کے بعد، اس نقصان کے بعد اپنے بچے کھچے جو مسلمان بھائی تھے آئے تھے واپس، ان سے کیا کہا؟ وقعدوا. اور یہ خود گئے بھی نہیں تھے، بیٹھے ہوئے تھے گھروں میں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا کہ یہ کوئی جنگ نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو مروانے کے لیے کیوں جائیں. یہ جو رستے سے واپس آ گئے تھے. تو جب مسلمان شکست کھا کر پھر بعد میں فتح بھی ہوئی، لیکن بہرحال زخمی تو ہو گئے نا، شہید بھی ہو گئے، کچھ زخمی بھی ہو گئے. تو جب یہ واپس مدینہ میں پہنچے تو ان منافقوں نے ان کو تانا دینا شروع کر دیا. بجائے کہ ان کو تسلی دیتے، ان کو حوصلہ دیتے، بلکہ کیا کہا کہ لو اطاعونا ما قتلوا. اگر یہ ہماری بات مانتے نا تو نہ مرتے. ٹھیک ہے نا، ہم بڑے سیانے سمجھدار تھے، ہم رستے سے ہم نے
کہا تھا میاں نہ کرو، لیکن یہ بڑے جوش میں تھے، جی چلے گئے، دیکھا نا کیا ہوا۔ اگر یہ ہماری بات مانتے، یہ بات مانتے کہ میدان میں نہ جاتے، شہر میں لڑتے، جی، یا جس طرح ہم واپس آئے تھے یہ بھی واپس آ جاتے، تو ما قتلوا، یہ قتل نہ ہوتے۔ جی ہماری بات نہیں مانی نا، دیکھا نا اس کا کیا نقصان ہوا، اس کا کیا نقصان ہوا، دیکھا نہیں۔ بجائے تسلی دینے کے، اپنے آپ کو الزام دینے کے، یعنی مخلص مومنوں کو الزام دیتے ہیں کہ تم نے ایسا کیا اس لیے تم، یہی کچھ آج کل بھی ہوتا ہے۔ جو مخلص مومن کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو دوسرے بجائے اس کے اس کو حوصلہ دیں، چل میں نہیں کر سکتا، ماشاء اللہ آپ نے کیا، اللہ آپ کو اور توفیق دے، بلکہ اس کو بھی کیا کہتے ہیں، دیکھا نا، دیکھا نا، ہم تو روکتے تھے، کیوں گئے تھے، نہ جاتے نا، گئے تو یہ ہوا نا، تو اور بھی حوصلے کو توڑتے ہیں۔ تو یہ منافقانہ طرز ہے، یعنی منافقوں کا طریقہ ہے۔ اب ہم تو کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، دل کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن اس قسم کی کارروائی جو ہے نا، یہ منافقوں کا کام ہے۔ اگر ایک نیک کام آپ نہیں کر سکتے، کسی اور نے کیا ہے اور اس سے اس کو کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو آپ اس کو حوصلہ دیں، تسلی دیں، چہ جائے کہ آپ یہ اس کے حوصلے کو توڑتے ہیں، کیسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیوں تم گئے تھے، ہوتا ہے ایسے ہی موقع پہ کھڑے کھوٹے کا پتہ بھی چلتا ہے۔ تو وہ ان لوگوں نے کہا اپنے بھائیوں کو، اور خود گھروں میں بیٹھے رہے، کہ لو اطاعونا ما قتلوا، اگر انہوں نے ہماری بات مانی ہوتی تو یہ قتل نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان منافقوں سے کہہ دیں، اچھا میدان جنگ میں جا کر ہی لوگ مرتے ہیں، اور جو جنگ کے میدان میں نہ جائے وہ نہیں مرتا، تو پھر تو فَادْرَؤْا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ، تم اپنے آپ سے موت کو روک لو، پھر تمہیں مدینہ شہر میں موت نہیں آنی چاہیے۔ لیکن کیا مدینہ میں رہنے والے، گھروں میں رہنے والے نہیں مرتے؟ صرف یعنی جنگ میں جانے والے مرتے ہیں؟ اگر جنگ میں جانے سے یہ آدمی مرتا ہے اور گھر میں بیٹھنے سے نہیں مرتا، تو تم اپنے آپ سے موت کو دور کر دو۔ لیکن موت تو ایک اٹل اللہ کا فیصلہ ہے اور طے شدہ چیز ہے، وہ تو ہر آدمی کو اس جگہ میں آئے گی جس جگہ اس کی موت لکھی ہوئی ہے۔ کتنے ہیں جو میدان جنگ میں آ جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، اور کتنے ہیں جو گھر میں بیٹھے ہیں چل بستے ہیں، اور کتنے بیمار ہیں جی وہ پڑے رہتے ہیں مہینے مہینے، سال سال، کئی سال چارپائی پہ پڑے رہتے ہیں، ہاسپٹل میں پڑے رہتے ہیں، اور جو تندرست ہوتے ہیں وہ چل بستے ہیں۔ تو موت یعنی کسی جگہ میں جانے یا کسی خاص کام کرنے سے نہیں آتی، وہ اپنے وقت اور اپنے مقررہ سبب سے آتی ہے۔ اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ طے کرتے ہیں اسی طریقے سے لاکھ آدمی اپنے آپ کو بچائے۔ سورہ نساء جس کے بعد دوسری سورہ میں اللہ فرمائیں گے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہاری موت آ پہنچے گی، اگر کہ تم مضبوط قلعے کے اندر اپنے آپ کو بند کر دو، یعنی چاروں طرف سے دیوار لگا لو، اندر آنے کا رستہ نہ ہو، موت جب آئے گی تو فرشتہ وہاں پہنچ جائے گا، وہ دیواروں اور کھڑکیوں کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو اس کی ضرورت پڑ گئی۔ ایک قصہ ہے جو مفسرین نے لکھا ہے، اسی پہلی امت کا ایک باب ہے، پہلی امت اسی پر، تو کہ ایک خاتون تھی، پریگننٹ تھی، اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور ان کے گھر میں ایک ملازم تھا یا غلام تھا خدمت کرنے والا، بس ایک وہ خاتون تھی، ایک وہ غلام تھا، مرد کا انتقال ہو گیا۔ ایسا ہوا کہ اس
خاتون سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، بچی پیدا ہوئی، ماشاءاللہ بڑی اچھی خوبصورت بچی پیدا ہوئی. تو بچی پیدا ہونے کے بعد اچانک بار دروازے پہ نوک کیا کسی نے. تو اس وقت گھر میں ماں نہیں تھی، ادھر ادھر کہیں باہر گئی ہوگی یا ادھر ادھر کسی اور کمرے میں یا کہیں ہوگی، لیکن بار اس سے کوئی ملازم اور نوکر تھا، وہ دروازے پہ گیا، دروازہ کھولا تو ایک آواز آئی اور آدمی کوئی بھی نہیں تھا. یعنی یہ جب دروازے پہ پہنچا تو صرف ایک آواز آئی کہ یہ لڑکی بڑی ہو کر 100 مردوں سے بدکاری کرے گی اور پھر یہ اس کا جو گھر میں ملازم لڑکا ہے نوکر، یہی اس سے شادی کرے گا. 2 اور پھر اس لڑکی کی موت مکڑی سے، اسپائڈر سے ہوگی، مکڑی سے ہوگی. بس یہ 3 باتیں اس نے کہیں. اس نے دروازہ کھولا تو باہر کوئی بھی نہیں. حیران ہو گیا، کون یہ بات کیا کر چلا گیا. اندر آیا، اس نے سوچا کہ یہ ایسی خبیث لڑکی ہوگی کہ 100 مردوں سے یہ بدکاری کرے گی اور پھر میں اس سے شادی کروں گا، میں اتنا کیا گزرا ہوں. تو وہ کچن میں گیا، یہ جا گیا، اس نے چھری لی اور اس لڑکی کے پیڑ کو دے ماری. اس کا تو میں بھی فیصلہ کرتا ہوں، اگر اس سے میں چل کے بعد میں شادی کرنی ہے تو اب اس کو ختم کرتا ہوں. پیٹ میں چھری مار کے ایک دم دروازہ کر کے بھاگ گیا کہ کہیں ماں نہ آ جائے پکڑنے لگی تو ختم کر دیں. بار وہ بھاگ گیا اور اتنے میں کہیں ماں کہیں تھی بچی کی، وہ آئی، اس نے دیکھا تو چھری پڑی ہوئی، بچی رو رہی ہے. اس نے جلدی سے چھری نکالی اور اس نے جس کو زخم کو سلائی کر دی. اللہ کا کرنا تھا وہ بچی ٹھیک ہو، بس اتنی تھا زخم تھا وہ ٹھیک ہو. وہ بھاگ گیا کہ میں تو پکڑا جاؤں گا، میں تو قتل کر کے آیا ہوں. بھاگ گیا تو اس سٹی سے ہی نکل گیا، کسی اور دور دراز ملک میں چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے ملازمت شروع کر دی اور کرتے وہ بزنس شروع کر دیا اور بہت بڑا دولت مند ہو گیا. تو آخر اپنے بدن کی یاد نے ستایا کہ اپنے بدن جو ہے. اور اب ایک تو یہ کہ وہ قصہ پرانا ہو گیا ہوگا جی، اور دوسرا کہ اگر ہوگا بھی تو میرے پاس تو ڈھیروں دولت ہے، میں ادھر ادھر کر دوں گا، ختم ہو جائے گا. اب جاتا اپنے ملک میں، وہ اپنی ساری دولت دی اور وطن میں آ گیا. وطن میں جب آ گیا اس نے مکان شکار کیا، پھر دوست احباب تلاش کیے، پھر انہیں خواہش ظاہر کی کہ میں تو شادی کرنا چاہتا ہوں، اب یہیں رہوں گا، لیکن جو اس پورے شہر میں سب سے زیادہ حسن جمال والی عورت ہو، کیونکہ مال کی تو میرے پاس کمی نہیں ہے، اس سے شادی کروں. تو لوگوں میں بات ہی رہی، چلتے وہی لڑکی سب سے زیادہ حسن جمال والی، وہ ماشاءاللہ بڑی ہوگی اور وہی جیسا اعلان ہوا تھا اس نے وہی کاروائی شروع کر دی تھی، دکانداری بھی شروع کر دی تھی. تو کسی نے کہا کہ ہاں ایسے ہے، بارہ لنک ہو گیا ان کا آپس میں. اتنا بڑا مالدار، اچھی بات ہے، میں یہ کاروبار چھوڑ دوں گی. تو شادی بات ہو گئی، ان کی آپس میں شادی ہوگی، اب یہ ایک دوسرے کا پتہ نہیں ہے. تو شادی ہوگی، تو شادی ہونے کے بعد پھر بات تو چل پڑتی ہے، آپ کون ہیں، آپ کہاں تھے، آپ کون ہیں، آپ کہاں تھے. تو کسی دن بیٹھے چلتے ایسا ہوا کہ لڑکی نے ذکر کیا کہ اس طریقے سے میرا والد مر گیا تھا، میں یتیم تھی، بعد میں پیدا ہوئی، یوں ہمارا ایک ملازم تھا، یوں اس طریقے سے وہ مجھے مار کے بھاگ گیا. اس لیے کہ اس کو دروازہ پہ ایسی بات سنی تھی تو مجھے مار کے بھاگ گیا، لیکن اللہ کی میری زندگی تھی بچ گئی. اس نے کہا کہ وہ تو میں ہی ہوں، وہ تو میں ہی ہوں. ہاں، اس نے اوہ بات تو وہی ہوئی جو کہنے والے نے کہی تھی، جس چیز سے میں جان چھڑا کے گیا تھا وہی گلے پڑ گئی. یہ تو وہی ہو گیا جس نے کہا تھا، لیکن یہ بتا کہ اس نے تو ایک اور بات بھی کہی تھی، 2 اور باتیں بھی کہی تھی. ایک یہ کہا تھا کہ وہ لڑکی، یہی لڑکی 100 مردوں سے بدکاری کرے گی. کہنے کا مجھے مردوں کی تعداد کا پتہ نہیں، لیکن پیشہ میں یہی کرتی تھی. مجھے تعداد نہیں یاد کہ 100 ہی جو
پیشہ میرا یہی تھا لیکن میں نے چھوڑ دیا. چلو یہ بھی ہو گیا، بات سچی ہوئی. لیکن اب خطرہ یہ کہ اس نے تیسری بات یہ کہی تھی کہ وہ مکڑی سے مرے گی. وہ لڑکی کی اس کی موت کا کس چیز ہے؟ اس کی موت کا سبب کیا ہوگا؟ مکڑی. تو اب یہ تیسرا خطرہ، دو باتیں تو ہو گئی ہیں، تیسرا خطرہ ہے لیکن چلو ہم اس سے بچاؤ کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو اس کے لیے ایک شیش محل بنائے، شیشہ چاندی سے، تاکہ یہ باہر سے دیکھے ویکھے بھی اور باہر سے کوئی چیز اندر داخل نہ ہو. تو بس وہ گیٹ اس کا مضبوط سا لگا دیا، خود ہی اس کو بند کرتا تھا، جب جاتا خود ہی کھولتا تھا، بس وہ اس کے اندر گھومتی پھرتی اور باہر سیر سپاٹا کرتی تھی. تو ایک دن اس طریقے سے وہ چلا گیا تو یہ اپنے بیڈ پہ یا اپنی کرسی پہ بیٹھی ہوئی تھی. اچانک اس کی نظر پڑی تو چھت میں مکڑی جالا بنا رہی تھی. پتہ نہیں کس کو بتائی تھی، جالا بنا رہی تھی. اس نے بڑے غرور اور تکبر سے کہا، اس سے یہ ڈراتا ہے کہ اس سے میری موت آئے گی. یہ چیز ہی کیا ہے، اس سے میری موت آئے گی. تو کسی جھاڑو یا جھاڑن سے اس کو وہاں سے نیچے گرایا اور بڑی حقارت کے ساتھ پاؤں کے نیچے اس کو مسل دیا. یہ کہ ڈنڈے سے مار کے پھینک دینے نہیں کہ یہ کوئی چیز ہے اس سے میری موت ہوگی. تو پاؤں کے نیچے مسل دیا. جب پاؤں کے نیچے اس کو رگڑا تو اس کی زہر پاؤں سے اس کے اندر چلی گئی. بس زہر گئی اور اسی وقت وہ درا ہو گئی. میاں آیا، دیکھا تو بالکل پاؤں کے نیچے دیکھا تو مکڑی اس میں لگ گئی تھی. تو مقصد یہ ہے کہ من ہاب اسباب المنایا ینلنو، کہتے جو موت کے اسباب سے بھاگتا ہے نا تو موت کا سبب آ ہی جاتا ہے. ولو رام اسباب السماء بسلمی، اگرچہ یعنی آدمی سیڑھی لگا کے آسمان کے رستوں میں کیوں نہ جائے، موت سے نہیں بچ سکتا. اینما تکونوا یدرککم الموت. شیخ سعدی علیہ رحمہ ایک قصہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی بیمار تھا اور شدید ترین قریب المرگ بیمار تھا. تو اس کا کوئی دوست یا اس کا کوئی عزیز آیا اس کو دیکھنے کے لیے. تو دیکھا تو بالکل جیسے کہ آخری سٹیج میں. تو وہ اس کے پاس بیٹھا روتا رہا، انتظار کرتا رہا، ابھی اس کی روح نکلتی ہے، ابھی اس کی جان نکلتی ہے. اس پوزیشن میں تھا. رات گزر گئی اسی طریقے سے. صبح ہوئی تو جو عیادت کے لیے آیا تھا اس کا ہارٹ اٹیک ہو گیا. وہ مر گیا اور جس کی موت کا ساری رات انتظار کرتا رہا ابھی مر کر، وہ پھر بھی پڑا رہا. تو مقصد یہ ہے کہ موت کے اسباب کبھی ظاہر ہوتے ہیں، کبھی خفیہ ہوتے ہیں، اللہ جانتے ہیں. تو یہ نہیں کہ آدمی بیماری سے مرتا ہے، یہ نہیں آدمی کہ جہاد میں مرتا ہے، یہ نہیں کہ آدمی فلاں سے مرتا ہے، بس مرتا ہے اپنی اجل سے اور اس سبب سے جو اللہ نے اس کی موت کا سبب لکھا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں اچھا جی تم نے ہماری بات نہیں مانی تھی اس لیے یہ لوگ مر گئے. اس لیے مر گئے. اگر اس سے مر گئے تو تم کو پھر موت کبھی نہیں آنی چاہیے. تم تو نہیں گئے ہو جنگ میں، لیکن دیکھو تمہارا وقت آیا تو تم چارپائی پہ مر جاؤ گے، یا تمہارا موت کا وقت آیا جس جگہ تو تم خود چل کے وہاں پر جاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، گئے اور وہاں مر گئے، تو تمہیں پھر موت کبھی نہیں آنی چاہیے. تم اپنے آپ سے موت کو ہٹاؤ. یہ تو منافقین کی اس بات کا جواب دیا. پھر اللہ تعالیٰ ایک بڑی زبردست بات فرماتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے موت اور شہادت کی موت پہ ان کو تانے دیتے ہیں اور اس موت کو بڑا نقصان کا باعث کہتے ہیں، جبکہ ان کو پتہ نہیں کہ سب سے بہترین موت تو ہے ہی شہادت کی ہے. شہادت کی موت سے زیادہ تو قیمتی موت ہے ہی نہیں. تو یہ اس کو ناکامی سمجھتے ہیں. وہ جی فلانا گیا تھا مر گیا جنگ میں،
حالانکہ اس کو تو اتنی بڑی عزت مل گئی اس موت کے ذریعے سے کہ اس کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ تبوک میں، جنگ تبوک کے لیے گئے تھے، تو خطبہ میں آپ نے فرمایا تھا افضل الموت قتل الشہداء، سب سے بہترین موت جو ہے نا وہ شہید کا رائے خدا قتل ہو جانا، کسی آدمی کا اللہ کے رضا میں قتل ہو جانا، اس کے دین کے مشن پہ قتل ہو جانا، یہ سب سے افضل موت ہے۔ اور یہ اتنی افضل موت ہے کہ خود نبی کریم علیہ السلام نے اس موت کی تمنا کی ہے خود، اور آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لَوَدِدْتُ، مجھے یہ بات پسند ہے، لَأُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ، یعنی اللہ کی قسم مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر مجھے اللہ ایک اور زندگی دے، پھر خدا کے راستے میں قتل ہو جاؤں، پھر اللہ ایک اور زندگی دے تو پھر اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤں، یعنی ایک نہیں، بار بار مجھے زندگی ملے اور بار بار میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں۔ جس موت کی تمنا حضور کرے تو بتائیے وہ کتنی اعلیٰ قسم کی موت ہے۔ اور صحابہ کرام، آپ کو پتہ نہیں یہ جنگ احد میں جو لوگ شہید ہوئے، انہوں نے اگلے سال موت شہادت کی تمنا کی تھی کہ ہم جنگ بدر میں نہیں شریک ہو سکے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگلی جنگ کا موقع دیا تو ہم جان کی بازی لگا دیں گے، تو اللہ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی تھی۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے شہادت کی تمنا رکھی تھی، جو جنگ احد میں اللہ نے ان کو شہادت کی موت دی، یہ تو ان کی مانگی بھی موت تھی، تم کہتے ہو کہ نقصان ہو گیا۔ اور وہ تو جب شہید ہوتے تھے تو کہتے تھے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اس موت کو وہ کامیابی سمجھتے تھے، یعنی تم اس کو ناکامی سمجھتے ہو۔ تو شہادت کی موت بہت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکثر دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم اجعل موتی فی بلد حبیبک، ایک کہ میری موت آپ کے محبوب نبی کے شہر میں آئے، مدینہ میں آئے، اور اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما، اور جب شہادت بھی آئے تو حضور کے شہر میں آئے۔ اور یہ ایسے وقت آپ نے دعا مانگی کہ مدینہ میں شہادت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہاں بھی کوئی شہید ہوگا، کیونکہ وہ تو اسلام کا کیپٹل تھا، وہاں تو کوئی کافر نہیں تھا، سب مسلمان تھے، تو کون کسی کو شہید کرے؟ اور پھر حضرت عمر جیسا عادل حکمران، لیکن آپ کی دعا یہی تھی کہ مجھے شہادت کی موت ملے اور موت بھی مدینہ کی موت ملے۔ تو جب صدقے دل سے آدمی ایک چیز مانگتا ہے نا تو اللہ اس کے اسباب خود پیدا کر دیتا ہے۔ یہ بھی حضور نے فرمایا کہ اگر آدمی سچے دل سے شہادت کی موت مانگے تو اگر وہ دشمن کے ہاتھ سے نہ بھی مرے، اپنے بستر پہ بیماری سے مر جائے، تب بھی اگر دل میں شہادت کی موت کی تمنا تھی تو اللہ اس کو شہیدوں میں لکھ دیتے ہیں، شہادت کا ثواب اس کو دے دیتے ہیں نیت سے۔ تو خیر ان کی دعا تھی تو اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا فرما دیے۔ اب وہاں تو کسی کافر کا داخلہ بند تھا، لیکن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا ایک مجوسی ایرانی غلام تھا، وہ مجوسی تھا، مسلمان غلام، بڑا اچھا کاریگر تھا، تو انہوں نے حضرت عمر سے سفارش کی کہ میرے پاس ایک غلام ہے مجوسی، غیر مسلم ہے جی، لیکن ہے بڑا اچھا کاریگر ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو مدینہ میں بلا لوں یا مسلمانوں کے کئی کام ہو جائیں گے، سفارش کی۔ تو آپ نے اجازت دی، بیچارہ اگر کسی
جانے سے مسلمانوں کو کوئی فائدہ ہوتا ہے چلو کوئی بات نہیں. تو خاص اجازت آپ نے اس مجوسی کو مدینہ میں آنے کی نہیں دی، باقی کوئی مسلمان نہیں دی. اب وہی مجوسی آپ کی شہادت کا سبب بن گیا، جس کو آپ خصوصی طور پر آپ نے ضرورت دی، تاکہ وہ دعا جو آپ نے کی تھی نا اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر دیا. تو میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ شہادت ایک بڑی نفیس اور اعلیٰ ترین موت ہے. خود قرآن مجید میں 2 جگہ اس موت کا ذکر ہے، ایک سورۃ البقرہ میں گزر چکا ہے، ایک یہاں پر. تو اللہ تعالیٰ منافقین سے یہ کہتے ہیں کہ جس موت پر تم مسلمانوں کو تانا دیتے ہو کہ دیکھو نا ہماری بات نہیں مانی اور مر گئے، تمہیں پتہ ہے وہ کتنی اعلیٰ موت ہے؟ وہ موت نہیں، وہ تو اصل زندگی ہے، وہ تو اصل زندگی ہے. تو فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ان لوگوں کے بارے میں مت خیال کرو جو اللہ کے رستے میں قتل ہوئے ہیں کہ وہ مردہ ہیں، نہیں بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. شہید مرتا نہیں، شہید زندہ ہوتا ہے. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ شہید کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے. اور سورہ بقرہ میں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم اس کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے. تو تم تو اس کا جنازہ بھی پڑھتے ہو، تم تو اس کو قبر میں بھی دفن کرتے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرتے ہی اس کو ایک ایسی لازوال زندگی، کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں از دیو جانے دیگر است، جو اللہ کی رضا کے لیے خود کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اس کو اللہ اور بیش قیمت زندگی عطا فرماتے ہیں. تو مرتے ہی اس کو ایک ایسی زندگی دی جاتی ہے کہ جس کو تم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ وہ اس دنیا کی زندگی نہیں، وہ دوسری دنیا کی زندگی ہے. اور اس دنیا اور دوسرے جہان کے قانون الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہر جہان کا اپنا قانون ہے. تو جو یہاں زندہ ہے اس جہان میں اس کو آپ زندہ نہیں کہہ سکتے، لیکن جو اس جہان کی زندگی ہے اس کو تم یہاں زندگی نہیں کہہ سکتے. لیکن اتنی بات ضرور سمجھو کہ شہید زندہ ہے اور شہید مرا نہیں. کیا مطلب؟ یعنی اس کو موت کے ساتھ ہی اس زندگی سے بھی زیادہ اعلیٰ اور پائیدار اور اچھی زندگی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. دراصل یہ شرط لگا کہ قتلوا فی سبیل اللہ، کہ وہ شہید کہ جس کو اللہ کے راستے میں شہید کیا گیا، قتل کیا گیا. مطلب یہ کہ وہ اللہ کی دین کی خاطر، امت مسلمہ کی خاطر اس نے جان دی ہو، کسی مال متاع کے لیے، ملک گیری کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے. اور یہ اتنا بڑا کام ہے کہ حدیث میں ہے کہ عام نیکی کا ثواب 10 گنا سے اللہ سٹارٹ کرتے ہیں. کوئی بھی مومن نیکی کرے تو ایک نیکی کا ثواب کتنا، کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ 10. ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. ایک نماز پڑھتے ہیں تو 10 نمازیں لکھی جاتی ہیں. ایک روزہ رکھتے ہیں تو 10، $1 اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو 10 کا ثواب لکھا جاتا ہے. اور پھر آگے جتنی آدمی کی زیادہ اچھی نیت ہوتی ہے، اخلاص ہوتا ہے، پھر اس کا ثواب بڑھتا رہتا ہے، وہ 700 گنا تک جاتا ہے. لیکن اللہ کے راستے میں یعنی جہاد کے لیے 1 پیسہ خرچ کرے تو 700 سے سٹارٹ ہوتا ہے ثواب. عام صدقہ 10 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور جہاد کے لیے 700 سے سٹارٹ ہوتا ہے. بتائیے کتنا بڑا فرق ہے، کتنا بڑا فرق. پیغمبر کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک صاحب نے جہاد کے لیے 1 اونٹنی پیش کی کہ میں تو نہیں جا سکتا، یہ 1 اونٹنی کسی مجاہد کو دے دی. اس پر کجاوا بھی رکھا ہوا تھا سب کچھ. تو حضور نے اس کو کہا کہ اس کو قیامت کے دن 700 اونٹنیاں ملیں گی. 1 اونٹنی میں 700 اونٹنیاں ملیں گی. تو یہ اتنا بڑا عالیشان کام ہے. ایک حدیث میں پیغمبر نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین والجہاد ذروۃ السنام، نماز یہ
پلر ہے جس پہ عمارت کھڑی ہے، لیکن جہاد یہ سب سے بلند چیز ہے دین کی، سب سے اونچی جگہ، چوٹی کی جگہ۔ تو جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، یہ بہت اونچے کام ہیں، اور اس رستے میں کسی کی جان چلی جائے اس کا نام کیا ہے؟ شہادت۔ تو جو شہید ہو جائے اس کو مردہ مت کو بلا حیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اور کیسے زندہ ہیں؟ عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس انہیں باقاعدہ روزی بھی دی جاتی ہے، کھاتے پیتے ہیں شہید، مرنے کے ساتھ ہی ایک اچھی زندگی، ایسی زندگی کہ اس میں کھاتے پیتے بھی ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں تو کھاتے پیتے نظر نہیں آتے نا، تو ہم نے دفن کر دیا ہے، اور ہم قبر کھول کے دیکھیں تو بھی اسی طریقے سے لپٹے ہوئے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے، حدیث میں ہے کہ جب شہید ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی روح، اس کی جو روح ہے نا، اس کو سبز پرندوں کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ سبز قسم کے پرندے، جنت کے پرندے، ان کے اندر ان کی روح ڈال دیتے ہیں۔ تو جسم کس کا ہوتا ہے؟ پرندے کا ہوتا ہے، روح کس کی ہے؟ شہید کی ہے۔ تو جسم تو قبر میں پڑا ہوا ہے، یا جسم کٹ گیا ہے، جل گیا ہے، کچھ بھی ہو گیا ہے، روح تو نہیں مرتی نا۔ تو اس کی روح کو ایک دوسرا جسم، پرندے کا جسم دے دیتے ہیں، اور پھر وہ روح اس پرندے کے جسم میں جنت میں آزادی سے گھومتی پھرتی ہے۔ جسم کے ساتھ تو قیامت کے بعد جنت میں جائیں گے، لیکن روح فوری طور پہ دوسرے جسم میں منتقل ہو کر وہ جنت میں گھومتی پھرتی ہے، کھاتی پیتی بھی ہے، اور کھانے پینے کے بعد واپس آتی ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے قندیل ہے، جیسے کہ آپ کو یہ فارمول سے نا اس طرح قندیل ہے، اس میں آ کر وہ پرندے بیٹھ جاتے ہیں، وہ شہید کے جسم پر وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر جب چاہتے تو اڑ کے جنت میں چلے جاتے ہیں، پھر جب چاہتے تو اللہ کے عرش سے قندیل لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جب تک قیامت قائم نہیں ہوئی اس وقت تک شہید کی روحوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوگا، اور جب قیامت قائم ہوگی پھر یہی جسم دوبارہ بنائے جائیں گے، اور پھر وہ روح جسم میں ڈالی جائے گی، پھر جسم سمیت پھر باقاعدہ جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن اب سے پرندوں کی جسم میں ان کی روح ہوتی ہے۔ تو بہرحال حیات موت کے بعد تو روح کی حیات تو ہے، روح تو نہیں مرتی نا، جسم مرتا ہے، لیکن پھر بھی ایک لنک جسم کے ساتھ روح کا رہتا ہے۔ اسی کی وجہ سے موت کے بعد نیک آدمی ہے تو اس کو آرام اور سکھ ملتا رہتا ہے، اور برا ہے تو اس کو عذاب ہوتا رہتا ہے، اس لیے کہ روح تو زندہ ہے۔ تو روح اور جسم دونوں کا ایک ایسا تعلق ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ عذاب اور ثواب کو محسوس کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے زیادہ مضبوط جسم کے ساتھ روح کا جو رابطہ ہے وہ تو انبیاء کرام کا ہوتا ہے، کہ نبی کا جسم تو بالکل صحیح سالم ہی رہتا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ نبی کے جسم کو کھانا حرام کر دیا ہے، نبی کا جسم بالکل سلامت رہتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر شہیدوں کے جسم بھی اکثر جو ہے نا وہ صحیح رہتے ہیں، بڑی دیر تک رہتے ہیں، یعنی 600 سال بعد بعض قبریں کھلی ہیں اور شہید کا جسم صحیح ہوا۔ خود یہ احد کے جو شہداء ہیں، احد کے جنگ احد کے، یہ 60 سال کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 60 سال کے بعد ایک دفعہ وہاں سیلاب آیا تھا پانی کا بہت زیادہ، تو ان کی قبریں کھل گئی تھی، کھلی تو آ کر دیکھا تو بالکل تازہ جسم پڑے ہوئے ہیں، اور ان سے تازہ خون نکل رہا، جیسے کہ ابھی شہید، حالانکہ 60 سال گزر گئے، پھر ان کو دوبارہ قبریں کھود کے
اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شہداء کی جسم بہت دیر تک یعنی قائم رہتے ہیں، کبھی کبھی جلدی بھی کسی وجہ سے ختم ہو سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے حفاظ، علماء، صلحاء، کبھی کبھی ان کی جسم بہت دیر تک رہتے ہیں۔ کبھی کبھی زمین کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ کافر کی لاش بھی پڑی رہتی ہے، اس لیے یہ کوئی خاص پکی بات نہیں ہے کہ جس کی لاش صحیح ہے تو وہ کوئی نیک ہی بندہ ہو، کوئی ضروری بات نہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے۔ تو ان کو ان کے رب کے ہاں روزی بھی دی جاتی ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شہداء جو اللہ نے شہادت کے بعد ان کو نعمتیں دی ہیں اس پہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ ساری بات ہے کہ اتنی نعمتیں اللہ نے ان کو دی ہیں تو خوش کیسے نہیں ہوں گے؟ یعنی ان ملنے والی نعمتوں پہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمتیں عطا فرمائی۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، اور یہ بشارت حاصل کرتے ہیں، خوشخبری حاصل کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ان کے پیچھے رہ گئے ہیں، ابھی ان سے نہیں ملے، ان کے عزیز و اقارب، ان کے دوست احباب جو ابھی شہید نہیں ہوئے، ان کے بارے میں یہ خوشخبری بھی حاصل کرتے رہتے ہیں اللہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے زندہ دوستوں یا عزیزوں کی خبریں پہنچاتے رہتے ہیں کہ وہ اس حال میں، ایمان کی حالت میں، نیک اعمال کی حالت میں، اور یہ کہ وہ بھی انشاءاللہ ایک وقت کے بعد تمہیں آ کر ملیں گے، تو اس سے ان کو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے، انتظار میں ہوتے ہیں کہ اچھا جی وہ لوگ بھی آئیں گے، ان سے بھی ملاقات ہوگی۔ اور یہ کہ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس بات کی خوشخبری کہ ان پر کوئی خوف نہیں اور وہ غم زدہ بھی نہیں جو پیچھے رہ گئے۔ اور یستبشرون بنعمت من اللہ، یہ خوشخبری حاصل کرتے ہیں اللہ کی اس نعمت کی اور اللہ کے فضل کی، اور اس یہ بات کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ثواب کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ جو بھی انہوں نے نیکی کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پورا پورا ثواب یعنی ان کو عطا فرماتے ہیں۔ تو شہیدوں کے بارے میں قانون یہ ہے کہ جو شہید ہو جائے تو اس کو غسل دیے بغیر انہی کپڑوں میں، خون لگے ہوئے کپڑوں میں دفن کیا جائے گا۔ ان کو غسل نہیں کیا جائے گا، ان کے وہ کپڑے بھی نہیں، ہاں جو زائد کپڑے ہیں جیسے کہ اوور کوٹ ہے جی، یا اسلحہ لگا ہوا ہے وہ تو اتار دیں گے زائد، اور اگر پھر کم ہیں کپڑے تو ایک آدھ چادر اور ڈال دیں، لیکن جو اصل کپڑے ہیں نا، کرتا شلوار وغیرہ، یہ پینٹ وغیرہ، وہ اسی طریقے سے رہے گی، خون بھی اسی طریقے سے رہے گا اور ان کو دفن کیا جائے گا۔ البتہ اگر کوئی شہید جنابت کی، یعنی اس کو غسل کی ضرورت تھی اور غسل کیے بغیر شہید ہو گیا، تو امام شافعی رحمہ اللہ تو کہتے ہیں کہ اس کو پھر بھی غسل نہیں دیا جائے گا اور شہادت سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ امام مالک بھی کہتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام احمد فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر جنابت کی حالت میں کوئی شہید ہوا ہے تو پھر اس کو غسل دیا جائے گا، اور یہ غسل جنابت ہے۔ اور دلیل یہ کہ اسی جنگ میں، جنگ احد میں، ایک صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح شہید ہو گئے تھے کہ جیسے کہ آج ان کی شادی ہوئی، کل جنگ احد شروع ہو گئی، تو رات کو اپنی بیوی کے پاس گئے، صبح کو اٹھے پتہ چلا کہ جنگ شروع ہو گئی ہے، تو وہ بالکل بے تاب ہو گئے اور غسل کیا بغیر ہی میدان جنگ میں چلے گئے اور جا کے شہید ہو گئے۔ شہید ہو گئے تو باقی شہیدوں کی جب لاشیں دیکھی گئی تو تھیں، حنظلہ کی نہیں تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا حنظلہ کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے زمین آسمان کے درمیان، اور بادل کے، بارش کے پاک پانی سے اس کو غسل دے رہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد دیکھا تو ان کی لاش پڑی ہوئی تھی اور جیسے لہلایا ہوا۔ تو اس سے اصلاح کرتے ہیں
اگر غسل کی حاجت ہو پتہ چل جائے تو پھر اس کو غسل دیا جائے گا، ورنہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شہداء جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کا یہ خون اسی طریقے سے تازہ بہتا ہوگا، جو جنگ شہادت کے وقت خون نکل رہا تھا یہ پھر تازہ بہتا ہوگا، لونہ لون الدم وریحہ ریح المسک، رنگ تو خون کا خون ہی والا ہوگا لیکن خوشبو اس سے کستوری کی طرح آئے گی، کستوری کی خوشبو کی طرح، خوشبودار، یعنی اس خون سے خوشبو پھوٹے گی۔ اور یہ کہ شہید کا جنازہ پڑھا جائے گا کہ نہیں، تو اس میں بھی ائمہ اربعہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی کہتے ہیں اس کے جنازے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ شہادت سے اس کے گناہ دھل گئے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جب آدمی شہید ہوتا ہے تو اس کا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اپنے سارے حقوق معاف کر دے، روزے نہیں رکھے معاف، نمازیں نہیں پڑھی معاف، یعنی خون کا قطرہ زمین پہ گرتے ہی اللہ نے اپنے حقوق معاف کر دیے۔ حال بتا بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے، کسی کا قرضہ تھا وہ معاف نہیں ہوگا، کسی کا اور لین دین تھا تو معاف نہیں ہوتا شہید کو بھی، لیکن اللہ کے حقوق معاف ہو جاتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں شہادت سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن باقی تینوں امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد فرماتے ہیں کہ نہیں، جنازہ پڑھا جائے گا، اس لیے کہ جنازہ صرف گناہوں کی معافی کے لیے نہیں پڑھا جاتا، یہ عزت اور تکریم کا ذریعہ بھی ہے، عزت کا ذریعہ بھی ہے، تو اس لیے جنازہ بہرحال یعنی شہید کے بھی پڑھا جائے گا، لیکن غسل بلا وجہ نہیں دیا جائے گا، کپڑے نہیں اتارے جائیں گے، انہی کپڑوں کے ساتھ، ملائم کپڑوں کے ساتھ کو دفن کیا جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس نجد سے، یعنی موجودہ جو ریاض وغیرہ کا علاقہ ہے، یہ ایک صوبہ ہے نجد، وہاں سے ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں لوگ مسلمان ہوئے ہیں، ان کو تعلیم کی ضرورت ہے، تو آپ کچھ صحابہ بھیجیں جو ان کو تعلیم دیں، قرآن سکھائیں۔ تو آپ نے 70 صحابہ کرام جن کو قاری کہتے تھے، قاری، حافظ اور قاری تھے، وہ ان کے ساتھ بھیجے کہ چلو یہ وہاں ان کو قرآن پڑھیں، دین سکھائیں۔ یہ لوگ جب چلے تو رستے میں ایک مقام تھا بیر موعونہ، بیر کہتے ہیں کنویں کو، موعونہ جگہ پر، تو اس کنویں کے پاس جب یہ لوگ پہنچے تو دھوکے سے کوئی وہاں قبیلے تھے، انہوں نے ان سب کو شہید کر دیا، 70 کے 70 کو شہید کر دیا۔ جب یہ شہید ہو گئے تو شہید تو زندہ ہوتا ہے، یہ اللہ کے دربار میں پیش ہوئے شہادت کے بعد، تو ان شہداء نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ ہماری خبر پچھلے لوگوں کو اے اللہ پہنچا دیں، وہ پریشان نہ ہو ہمارے بارے میں، یہ خبر پہنچا دیں کہ ہم آپ سے مل گئے ہیں، آپ ہم سے راضی ہیں، ہم آپ سے راضی ہیں، یہ خبر ہماری کامیابی کی کہ ہم شہادت کے بعد کامیاب ہو گئے، ہمارے پچھلوں کو پہنچا دیجیے۔ اور یہ جنگی احد جو ہے نا، اس کے شہید بھی جب شہید ہوئے تو جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی روحیں گئیں، انہوں نے بھی یہ تمنا کی تھی کہ یا اللہ ہمارے ساتھ جو ہوا یہ تو بڑی تکلیف والی بات تھی، لیکن آپ سے مل کے تو ساری تکلیفیں ختم ہو گئی ہیں، پچھلے لوگ پریشان ہو گئے کہ کیا بنا، تو ایسا نہیں کہ ہماری خبر ان کو پہنچا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیر موعونہ کے شہداء اور احد کے شہداء کی اس تمنا کو ایک آیت کے ذریعے جو کسی وقت تک پڑھی جاتی تھی، بعد اس کا پردہ چھوڑ دیا گیا، وہ کہ بلغوا عنا قومنا، بلغوا عنا قومنا ان لقینا ربنا وهو راض عنا ونحن راضون عنه، کہ ہماری قوم کو ہماری طرف سے یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ ہم اپنے رب سے مل گئے، ہم اپنے رب سے مل گئے ہیں اور ہمارا رب ہم سے راضی اور ہم اپنے رب سے راضی۔
تو کچھ عرصے تک یہ جو ہے نا آیت کے طور پہ یعنی یہ بھی تلاوت ہوتا تھا ساتھ ساتھ، لیکن یہ کیونکہ مستقل بود نہیں تھی اس کے بعد اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ حضرات جو شہداء ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے مقام رضا تک ان کی پہنچ ہو جاتی ہے، تو یہ بہت بڑا عالی مقام ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ منافق اس موت کو نقصان سمجھتے ہیں، اس لیے تانا دیتے ہیں کہ دیکھو جی ہماری بات نہیں ہوئی تو مر گئے۔ ان کو کیا پتا ہے کہ وہ کیسی موت ہے، اس موت پہ تو ہزاروں زندگیاں قربان کی جا سکتی ہیں، وہ تو سب سے پسندیدہ موت ہے، اور وہ تو بظاہر موت ہے، در حقیقت تو وہ زندگی ہے، اور ایسی